اور بڑا اچھے انداز میں ایڈوکیٹ کیا ٹریجری بینکنگ نے، بالخصوص کل اسپیکر صاحب نے جو میسج دیا ہے، میرا خیال ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. کوششیں یہ ہو رہی ہے کچھ ایلیمنٹس کی طرف سے، اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ملایا ہے کہ ان مذاکرات کے عمل کو سیبوٹاج کیا جائے. اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے اس میں بھی خان کو 14 سال سزا دلانے کی کوششیں ہیں. تو یہ تمام جو ہیں قوتیں یہ کوشش کریں گی کہ پارلیمنٹ جو ہے اپنے معاملات جو ہیں سیٹل کرنے کے قابل کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں حکومت کو ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے آگے؟ جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی جو مراسم تھے یعنی مون تھا بائیڈن کے ساتھ، وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. جاتے جاتے بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اب تمغہ دے رہے ہیں خدمات کا صلہ اس انداز میں کہ انہوں نے سینکشن لگائی ہے. اور پہلی دفعہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ امریکہ نے کسی بھی بیلسٹک میزائل کے اس ادارے پہ سینکشن لگائی ہے جو گورنمنٹ کا ہے، پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بڑی ہی کنسرن کی بات ہے. اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ فارن ریلیشن کی فیلڈ پہ حکومت پاکستان شاید سوئی ہوئی ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ایمبیسیز میں پاکستانی رول رہے ہیں، UAE کے تمام ویزے بند ہیں، اور جس ایمبیسی میں بیرون ملک ہم جاتے ہیں پاکستانی فریاد کرتے ہیں کہ خان کے دور میں وزارت خارجہ بہت اچھی تھی، سفراء جو ہیں جو ہمارے اتاشی ہوا کرتے ہیں وہ بڑا اچھا سنتے تھے. ڈار صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں کر جو ہے اس کی یہ خارجہ منسٹری اب سو گئی ہے پورے دنیا میں. اور یہ جو اٹیک ہوا ہے امریکہ کی طرف سے اس وقت پہ کیے ہیں جب ٹرمپ جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے. یعنی کہ انہوں نے بنیاد یا دراڑ ڈال دی ہے کہ نئی انتظامیہ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کوئی مناسب رویہ یا برتاؤ نہ کرے. کل آپ نے سر ایک بیان دیا ہے کہ جس نے احتساب کا نعرہ لگا تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. تو سر احتساب کون کر رہا ہے؟ سر حکومت احتساب کی سیاست کر رہی ہے یا پھر یہی احتساب کی سیاست کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے آپ غلط ہو گئے. میں نے انتقام کی بات کی جی. احتساب اور انتقام میں بڑا فرق ہے. تو انتقام کی سیاست کون کر رہا ہے سر؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی انتقام کی سیاست کر رہا ہے. میں سوال یہ ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے بشرا بی بی نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام دیا کہ وہ خان کا کہنا ہے کہ کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا، تو کیا یہ بیان سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ انتقام کی سیاست پہ تو خان یقینی نہیں رکھتے اور ہم نہیں رکھتے. ہم وکیل ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم کہاں یہ چاہیں گے کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی ورکر جو ہے لغو بے بنیاد کیسز میں اس طرح امپلیکیٹ ہو جس طرح آج کل ہم ہو رہے ہیں. اور یہ میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ہوگا کسی بھی پارٹی سے ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا. شیر افضل مروت صاحب جو آپ نے اسمبلی میں تقریر کی تھی، کیا وہ آپ کی ذاتی رائے تھی یا پارٹی پالیسی؟ خان نے کمیٹی بنائی مذاکرات کے لیے اور میں نے ان کو کیا کہا؟ میں نے کہا جی مذاکرات کے لیے ابھی تک آپ کی کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے. اور کل بیسوگور صاحب نے اس کو دو ٹوک الفاظ میں سم اپ کیا کہ یہی پارٹی پالیسی ہیں اور اسی کے مطابق میں نے بات کی تھی. باقی میری ذاتی رائے بھی یہی تھی، لیکن عین خان کے اس ویژن کے مطابق تھی جس کے تحت انہوں نے کمیٹی بنائی. اور میرے بات کرنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مذاکرات ہونے ہیں تو جلدی شروع ہو. شکریہ. پاکستان کے اوپر جو پابندیاں لگانے کی رات کو ان کی طرف سے آئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیلسٹک میزائل کے اوپر جن کے 4 ڈپارٹمنٹ تھے وہ پاکستان کو معاونت فراہم کر رہے تھے، ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے. حکومت چھوڑنے سے تقریباً 15 دن قبل بائیڈن انتظامیہ نے جو ہنی مون منایا شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ، اس کا یہ صلہ انہوں نے دے دیا کہ جاتے جاتے نئی حکومت کے لیے یہ داغ بیٹ ڈال دی ہیں کہ پاکستان کی انتظامیہ یا حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ جو ہے انہوں نے کن لائنز پہ اپنے تعلقات استوار کرنے ہیں. ایک چیز اس میں اہم نوعیت کی ہے اور پورے پاکستانیوں کے لیے کنسرن کا حامل ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کسی بیلسٹک میزائل میں کسی حکومتی ادارے پہ قدغن لگائی ہے جو انتہائی سنگین نوعیت کی ہے. اور یہ اس کی بھی جو ہے میرا خیال ہے غوازی کرتا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ شاید سوئی ہوئی ہے. ان کو علم ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے سینکشنز آ رہے ہیں. اور یہ سینکشن جو ہے آج کیوں آئے؟ یہ بیلسٹک میزائل تو ہمارا کوئی 25-30 سالوں سے جاری ہے اور
کبھی بھی کسی بھی حکومت نے ایون کے بڑے ہی ایسے حالات میں جب ہمارے مراسم امریکہ کے ساتھ بڑے خراب رہے اس وقت بھی ایسے سینکشن نہیں ڈالے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں اس حکومت نے امریکن سپورٹ کے باوجود جس انداز میں یہ ڈیلیور کرنے میں فیل ہوئے ہیں اور جس انداز میں جو ہے انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی، امریکن انتظامیہ نے 2023 کی رپورٹ میں اس کی عکاسی کی، تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکسس رکھتی ہیں. جو ٹوٹلیٹیرین ریجیم بنی ہوئی ہے اس پہ اس طرح کے سینکشن جو ہے مزید آنا جو ہے غیر متوقع نہیں ہے. اس پہ جو سینکشن لگائی گئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں یہ جو خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عرب اسپرنگ میں جو ایک نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنے کا خدشہ ہے؟ میرا خیال ہے امریکن چاہتے ہیں پاکستان کو دبائیں اور اتنا دبائیں کہ خطے میں اپنے مزید اپنے لیے مراحت حاصل کر سکے. موجودہ پاکستانی حکومت کی ناکامی ہے خارجہ تعلقات میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور اتنے بڑے سینکشنز آ گئے. بالخصوص ایک حکومتی ادارے پہ پہلی دفعہ سینکشن لگے ہیں، بیلسٹک میزائل جو ہمارا 3 دہائیوں سے جاری تھا، اور لہذا بڑے کنسرن کی بات ہے. اور یہ سینکشن اور ساتھ میں جو کمپنیاں سینکشن ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید کوئی پرائیویٹ کمپنی جو ہے اب را مٹیریل کی سپلائی میں حکومت پاکستان کی کوئی معاونت نہیں کرے گی. یعنی کہ ہمیں اگر بیلسٹک میزائل آگے چلانا ہے تو اپنے ہی پرزوں پہ انحصار کرنا ہوگا یا جو پہلے سے پڑی ہوئی ہے، جب تک کہ یہ سینکشن جو ہے ریمو نہیں ہوتی. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ امریکن کی دیکھا دیکھی اور بھی طاقتیں جو ہیں شاید یہ ریکورڈس اپنا لیں. شکریہ. کل جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کے بارے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے آپ کا جو کردار ہے اس کو بڑا مثبت دیکھا جا رہا ہے، تو آپ اس میں کوئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ میرا یہی کردار تھا، میں نے جو ہے بات آگے بڑھا دی. باقی جو ہے فیصلہ کن میں تو تبھی داخل ہوں گے جب فریقین کی نیت جو ہے وہ بڑی صاف ہوگی اور سب کی نیت یہ ہوگی کہ ہم نے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام مسائل کو ایڈریس کرنا ہے. اچھا مروا صاحب ایک تو بتائیے گا سب سے پہلے کہ سال 2024 کو کمپلیٹ کس طرح لیتے ہیں کہ سیاسی طور پر سال 2024 کس طرح؟ سال 2024 پاکستان کے لیے 2023 سے بھی برا ثابت ہوا، باوجود اس کے کہ پاکستان میں صدی کا انقلاب آیا 8 فروری کو. وہ مینڈیٹ اٹھا لیا گیا، بدامنی، افراتفری، سیاسی عدم استحکام، ان ساری چیزوں نے پاکستان کی اس سال میں جو عالمی برادری میں جو رینکنگ ہیں، جو قد و کاٹ ہیں، اس کو بڑا مجروح کیا ہے. تو لہذا یہ سال ایک برے سال کے طور پہ یاد رکھا جائے. اچھا سر، سال 2025 سے کیا امید ہے کہ سیاسی طور پر استحکام آئے گا اور مذاکرات کی بھی اب بات چیت چل رہی ہے، کس طرح؟ بس سال 2025 سے یہی امید ہے کہ سال 2024 کی طرح برا نہ ثابت ہو. عموماً ہماری امیدیں مستقبل سے ہوتی ہیں، مستقبل جو ہے وہ جو ہمارا ماضی ہوتا ہے اس سے بھی برا ہو جاتا ہے. تو لہذا امید تو یہی ہے، امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ کرے پاکستانی ایک نئی صبح دیکھیں، ایک نیا کیا چاہتا ہوا، ایک ہیپی، خوشحال، پرامن پاکستان دیکھیں. اچھا، مذاکرات کی بات چل رہی ہے کہ ساتھ رکن کمیٹی کی بھی بات ہوئی ہے، کیا حکومت کے ساتھ ابھی آپ کے کوئی آفیشلی مذاکرات شروع ہیں؟ آپ کی اگلے دن جو اسمبلی میں تقریر تھی اس پہ بھی کافی بات چیت ہوئی، تو اس کو کس طرح سے؟ میرا خیال ہے کہ اب طرفین مجھے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں تو بات آگے بڑھے گی. تھینک یو. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے یہ دیکھا کہ 7 دفعہ میرے گھر پہ ایجنسی اور پولیس گھسی، دروازے توڑے، شیشے توڑے، 2 دفعہ جیل گیا. گزشتہ سال دسمبر میں بھی میں 8 دن کوٹ لکھپت میں رکھا. لیکن 24 جو تھا میرا خیال ہے ہمارے لیے سیاسی طور پہ صدی کا انقلاب آیا تھا 8 فروری کو، وہ ہم کو بیٹھے. تو لہذا پاکستان کے لیے عدلیہ سرنگو ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، ضمنی الیکشن چرائے گئے، کوئی پارلیمان پہ کوئی سلجھی ہوئی نفیس گفتگو سنی ہی نہیں. لہذا سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی اور گورننس کے لحاظ سے، کلائمیٹ کے لحاظ سے پاکستانیوں کے لیے برا سال تھا. لیکن ہمیشہ پاکستانی جو ہے بڑی معصوم قوم ہے، ہماری امید ہوتی ہے کہ آنے والا سال بہتر ہوگا. آنے والا سال جب گزر جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار گزشتہ والے سے زیادہ برا تھا. 25 سال کے لیے بہتر سال ثابت ہوگا.
اللہ کرے جس کے پاس تمام دنیاؤں کی طاقت ہے. اب تو پاکستان میں قانون، آئین، عدالت، عدل کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا پہلے ہم کہا کرتے تھے کیس کی نوعیت کو دیکھ کے کہ کون کب چھوٹے گا. اب ہم عدالت کی نوعیت کو دیکھ کے اندازے لگا لیتے ہیں. جس طرح یہ فیصلہ ہے پیر کو، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 14 سال کی قید جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے خان کے لیے، جس سے کہ پیچھے یہ بھی محرک ہیں کہ یہ مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہ بھی متاثر ہو. یہ بتائیے گا کہ نواز کی جو انگریزی ہے، جو انگلش بولی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ادھر انگریزی بولی ہے مریم بی بی نے، جو ان کا ٹور تھا اس میں جو انگلش بولی ہے مریم نواز تو یہ چائنا میں جی جی بس شکر کریں وہ تو ماشاءاللہ پائلٹ بھی ہیں، پیراگلائڈ بھی ہے، کمانڈو بھی ہے. وہ اس کے منہ سے چائنیز نہیں نکل آئی، ورنہ تھوڑی سی چائنیز جو ہے وہ ملتی جلتی بھی ہے شکل سے بھی. اچھا سر، طلال چودھری صاحب نے کہا تھا کہ مشرف بی بی کے جو فوجدار ہیں وہ تو ڈاکو ہیں، کیا کہیں گے اس سے بیانات کے بعد مذاکرات؟ طلال چودھری جو ہیں، اب خان کی ہمشیرہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہے وہ کسی بھی طور اخلاقی طور جو ہے جسٹیفائی نہیں ہو سکتے ہیں. طلال چودھری کو میرا مشورہ ہے وہ جو اس کا پرانا کام تھا تنظیم سازی کا، آج کل سردیاں پھر تنظیم سازیاں شروع کر لیں. سر، یونان کشتی حادثہ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت ایسے اقدامات کرے کہ جو انلیگل باہر جاتے ہیں اس کو روکا جا سکے، اس طرح کے حادثات؟ یہ ہمیشہ پاکستانی ڈوب جاتے ہیں یونان میں اور اٹلی میں، اور پھر کہتے ہیں FIA نے اتنے لوگوں کو پکڑا. اس دفعہ FIA کو پکڑنا چاہیے تاکہ یہ چیز، یہ سلسلہ رک سکے. ہیومن ٹریفکنگ ہے وہ رہی ہے دہائیوں سے، اور FIA بری طرح ناکام ہے. امید ہے کہ جمعے کے بعد کوئی مذاکراتی عمل شروع ہوگا. شکریہ.